اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی، ایک نیوز کی خبر پر ایکشن۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کا نوٹس۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف معاملے پر مستقل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے وفاقی ترقیاتی ادارے سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اسلام آباد کے ماحول کو نقصان پہنچانے کا انکشاف، شکرپڑیاں کے مقام پر جنگلی شہتوت کے ساتھ عام درخت کاٹ دیے گئے۔ ٹھیکیدار کی طرف سے درخت کاٹنے سے گارڈن ایونیو کے ساتھ جنگل خالی ہو گیا۔ سی ڈی اے کی طرف سے اضافی درخت کاٹنے کی تردید کی گئی۔ حکام کے مطابق پینرز ملبری کے 8,700 درخت کاٹے گئے۔ 6 قسم کے ہزاروں درخت لگائے جا رہے ہیں۔ متاثرہ مقام پر شجرکاری کا آغاز کر دیا گیا۔ شکرپڑیاں میں 30,000 درخت لگائے جائیں گے۔ سی ٹی ڈی اور سیکورٹی اداروں کی پنجکور میں بڑی کارروائی، دہشت گرد ساجد گرفتار۔ دہشت گرد ساجد سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس، کہا کہ دہشت گرد پنجکور سے تربت بھاری اسلحہ منتقل کر رہا تھا۔ ساجد احمد سوشل میڈیا پر کالعدم تنظیموں کا مواد نشر کرنے میں مرکزی کردار تھا۔ صوبے میں 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی۔ گزشتہ سال 730 سے زائد انسداد دہشت گردی آپریشنز کیے۔ سی ڈی ڈی نے مزید 3 دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا۔ قومی سلامتی کے خطرات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ پاک فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ مسلح افواج جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاک فوج نظم، پیشہ ورانہ مہارت، قومی خدمت کی اقدار کو مزید تقویت دے رہی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لاہور گیریزن کے دورے کے دوران گفتگو۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آپریشنل تیاریوں، تربیتی معیار پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی فیلڈ مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نوجوانوں کے لیے سپورٹس تفریحی سہولیات کا بھی معائنہ۔ فیلڈ مارشل نے جسمانی فٹنس، ذہنی صحت، مورال کو جنگی تیاری کا لازمی جزو قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل نے سینیٹر کے قیام میں انتظامیہ اور طبی عملے کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا سعودی عرب کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کی سعودی فضائیہ کے کمانڈر اور چیف آف جنرل صاحب سے اہم ملاقاتیں ہوئی۔ مستقبل کے دفاعی اشتراک پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک سعودی دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ایئر چیف کو سعودی ایئر فورس نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک روزہ دورہ کوئٹہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو گورنر ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات ہوئی۔ گورنر بلوچستان نے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بلوچستان کے سیکیورٹی اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیولڈ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف دانش اسکول کا افتتاح بھی کریں گے۔ وزراء کو اپنی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کرنے کا پابند کیا گیا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر فضل چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کہ معاشی صورتحال بہتر کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ عوامی شکایات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ وزارت اور دونوں ایوانوں میں بہترین شراکت داری قائم ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میں گورننس کا بہترین ماڈل چاہتے ہیں۔ کئی لوگ مذہب کے نام پر اس قسم کی انہوں نے ایک فتنہ جو ہے وہ اس کو فروغ دیا، اور ہمارے جو معاشرے میں جو بے رحمی سے ہمارے معاشرے کو انہوں نے تار تار کیا۔ احتجاج کے نام پہ انہوں نے ریاست کو یرغمال بنایا، اور قانون کے محافظوں کے، ہمارے پولیس کے نوجوان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نوجوان، رینجرز کے نوجوان کو انہوں نے شہید کیا، بے گناہ ان کا خون بہایا۔
فتنے کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، پنجاب کی سرزمین ہر ظالم اور مافیا کے لیے تنگ کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا علماء کرام میں اعزازیہ کارڈ کی تقسیم کی تقریب سے خطاب۔ کہتی ہیں کہ کوئی بھی مذہب املاک اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہبی منافرت تقسیم کو روکنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ کئی بار مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت اقدامات کرنا پڑے۔ کچھ لوگوں نے احتجاج کے نام پر ریاست کو یرغمال بنایا۔ یہ لوگ جلاؤ گھراؤ سڑکیں بند کرنے کو مذہب کا نام دیتے ہیں۔ بے گناہ خون بہانا، زندگی تنگ کرنا فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ائمہ کرام اور حکمرانوں کا آپس کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ مریم نواز کا علماء کرام کا ماہانہ وظیفہ 25,000 روپے کرنے کا اعلان۔ ہمیں دہشت گردی کے حوالے سے پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہم کسی کو بے گھر ہوتے ہوئے نہیں دے سکتے۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس اب کیسے بولے؟ کے پی میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت کوئی بھی پالیسی بنائے، صوبے کو اعتماد میں لیا جائے، وفاق خیبر پختونخوا کے واجبات ادا کرے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ دہشت گردی کا کوئی نشانہ بنے مذمت کرتے ہیں۔ کے پی حکومت گڈ گورننس میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ بھارت خطے میں عالمی سطح پر دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے الزامات گمراہ کن ہیں۔ بھارت ریاستی دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ بھارت 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین، پاکستان اور افغانستان نے سہ فریقی تعاون کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ افغان طالبان کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ چین نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ ایران کے خلاف بیرونی جارحیت اور دھمکیوں کی پاکستان نے مخالفت کی ہے۔ پاکستان کسی بھی پڑوسی ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیجنگ پولیس کالج کا دورہ۔ محسن نقوی نے ہائی ٹیک ٹریننگ کے مختلف سیشنز کا مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی نے بیجنگ پولیس کی جانب سے ملزمان کو پکڑنے کا مظاہرہ دیکھا۔ پیشہ ورانہ مہارت تربیت کے شاندار معیار کو سراہا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وہیکل اسکواڈ کی پیش بہت متاثر کن ہے۔ پاکستانی پولیس افسران کو تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی۔ نیشنل پولیس اکیڈمی بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون کے لیے معاہدہ کریں گے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے اے ایس پیز بیجنگ میں تربیت حاصل کریں گے۔ وزیر داخلہ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی جدید سیمولیٹر مشین بھی چلائی۔ بحر اوقیانوس میں 2 بڑی طاقتیں آمنے سامنے۔ امریکہ نے روسی بحری جہاز پر قبضہ کر لیا۔ امریکی کوسٹ گارڈز اور فوج نے مشترکہ کارروائی کے ذریعے آپریشن مکمل کیا۔ روس کا شدید احتجاج امریکی حرکت کو بحری قزاقی قرار دے دیا۔ کہا کہ روسی آئل ٹینکرز بین الاقوامی پانیوں میں تھا۔ جہاز پر موجود روسی عملے کی حفاظت اور ان کی روس واپسی یقینی بنائی جائے۔ برطانیہ نے روسی آئل ٹینکر کے خلاف امریکی آپریشن میں شامل ہونے کا اعتراف کر لیا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کی کامیابی کی گونج دنیا بھر میں سنائی دینے لگی۔ گلف کے بعد جاپان تک ستھرا پنجاب کی شہرت پہنچ گئی۔ جاپان کے معروف جریدے نکی ایشیا ستھرا پنجاب پروگرام کا معترف نکی ایشیا کے مطابق 50,000 ٹن روزانہ ویسٹ کلیکشن کے ساتھ ستھرا پنجاب دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام سے 1.5 لاکھ لوگوں کو باعزت روزگار ملا ہے۔ 50 میگا واٹ ویسٹ ٹو پاور منصوبے میں چین اور برطانیہ کے سرمایہ کاروں کی دلچسپی۔ ویسٹ ٹو پاور پروجیکٹ سے 2,40,000 گھروں کو بجلی فراہم ہوگی۔ ستھرا پنجاب کے تمام آپریشنز نگرانی ڈیجیٹلائزڈ نظام سے ہونا حیران کن ہے۔ پنجاب کے ہر ضلع میں اسٹروک سینٹرز قائم کرنے کا فیصلہ۔ تمام ضلعی اسپتالوں میں اسٹروک سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ ہر ضلع میں ماہر نیورولوجسٹ اور پیٹس نیورولوجسٹ تعینات ہوں گے۔ پنجاب کے ہر اسپتال میں سی ٹی اسکین مشین ہمہ وقت فعال رکھنے کا حکم۔ فالج کے علاج کے لیے ٹی پی اے اور جدید ٹی این کے انجیکشن کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ ہر مریض کو ایمرجنسی علاج قریبی اسپتال میں ملنا چاہیے۔ فالج کے مریض کو 4 گھنٹے کے اندر قریبی اسٹروک سینٹر پہنچانے پر معذوری سے بچایا جا سکتا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ نتھیا گلی، سوات، کوہستان اور مانسہرہ میں برفباری۔ قلات میں درجہ حرارت -4، کلام میں -3، پارا چنار اور کوئٹہ میں -2 ریکارڈ۔
زیارت میں پارا -3، یوب میں 2، تربت میں 8 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شدید برفباری کے باعث سیاحتی مقامات کی رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی اور وسطی اضلاع میں بھی سردی کی شدت بڑھ گئی۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے میچ بھارت سے منتقل ہوں گے یا نہیں؟ آئی سی سی کی جانب سے تاحال فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ بی سی بی کی بھارت سے میچز منتقلی کی درخواست مسترد ہونے کی تردید۔ بی سی بی کا کہنا ہے کہ آئی سی سی نے میچز منتقل کرنے کی درخواست مسترد نہیں کی۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش ٹیم کی ورلڈ کپ میں بغیر کسی رکاوٹ شرکت کی یقین دہانی کرائی۔ آئی سی سی نے تحفظات سے متعلق مل کر کام کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔